دبئی آ گئی پاکستان کی سیاست، ملاقاتیں ہو رہی تھی پیپلز پارٹی اور نون کی۔ مجیب الرحمان شامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ آخر مستقبل کا خاکہ کیا بننے جا رہا ہے سیاست کا۔ شامی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ شامی صاحب، یہ جو دبئی ملاقات ہے الیکشن کی ڈیسائیڈ ہو گیا یا آپ کو لگتا ہے ابھی بھی معاملہ پھنسا ہوا ہے کہ ابھی اکتوبر میں ہونے الیکشن یا آگے جائیں گے؟ دیکھیے، الیکشن اکتوبر میں ہوں گے یا نومبر میں ہوں گے، ٹھیک، یعنی ابھی مسئلہ یہ ہے کہ کیا قومی اسمبلی اپنی مدت پوری کرے گی، اس کے بعد تحلیل ہو جائے گی تو 7 دن کے اندر انتخابات ہوں گے، ٹھیک، اور 1 دن پہلے اگر تحلیل کر دی گئی تو پھر 90 دن میں انتخابات ہوں گے۔ تو مجھے لگتا یہ ہے کہ نومبر میں انتخابات کے بارے میں غور ہو رہا ہے تاکہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو تھوڑا وقت اور مل جائے اور وہ واپس آ سکیں اور اپنے معاملات جو ہیں ان کو سنبھال سکیں۔ لیکن شامی صاحب اب وقت چاہیے کیوں ہے؟ سارے معاملات تو تقریباً طے ہو گئے ہیں، قانون سازیاں ہو گئی ہیں، اب وقت کیا کرنا ہے لے کر؟ میرا خیال نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ستمبر میں پاکستان آئیں گے، ٹھیک، جو میرا اندازہ ہے، یعنی وہ ستمبر میں جب آئیں گے اس کے بعد پھر ان کی سرگرمیوں کا آغاز ہوگا۔ اب ستمبر میں آ کر پھر اکتوبر میں انتخابات میں حصہ لیں گے یا نومبر تک مؤخر ہو جائیں گے، یہ معاملہ ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ اور ویسے بھی آپ کو یاد ہوگا شامی صاحب، پہلے تو بڑی بات ہو رہی تھی 9 مئی سے پہلے کہ اگر آئی ایم ایف کے پاس گئے تو پھر ہم الیکشن میں نہیں جا پائیں گے، وہ ظاہر مشکل فیصلے ہیں، اس کا پولیٹیکل کیپٹل ختم ہو جاتا ہے، اب تو خود ہی آپس میں الیکشن لڑنے ہیں، آپس میں حکومتیں بنانی ہیں، اب تو وہ رہا نہیں۔ اگر تحریک انصاف بھی سسٹم سے نکل جائے گی جیسا کہ لگ رہا ہے کہ وہ نہیں ہوگی، اب بڑا پریشر ڈالا جا رہا ہے اس وقت تحریک انصاف پہ، پھر تو اب الیکشن از اے میٹر آف چوائس کہ کب کرنا ہے، اس میں وہ مشکلات تو اب ختم ہو گئی اس اتحاد کے لیے۔ دیکھیں، جو مشکل فیصلے تھے وہ تو گزشتہ 9 مہینے کے درمیان ہو گئے، اب تو ان مشکل فیصلوں کے نتیجے میں جو ایک ریلیف ملی ہے اس سے حکومت انجوائے کر رہی ہے اس ریلیف کو، تو اس نے تھوڑا اطمینان کا اور سکون کا سانس لیا ہے کہ بے یقینی ختم ہوئی ہے۔ جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے، ابھی یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ پی ٹی آئی بحیثیت جماعت جو ہے وہ انتخابات میں حصہ لے سکے گی یا نہیں لے سکے گی۔ میں نے کہا کوشش ہو رہی ہے، کوشش تو یہی ہو رہی ہے۔ کوشش تو ایسی کوشش جو ہے یہ تو بڑی ایک نامناسب سی کوشش ہے۔ پی ٹی آئی کو ایک جماعت کے طور پر اپنا وجود برقرار رکھنا چاہیے، انتخابات میں حصہ لینا چاہیے اور قسمت آزمائی کرنی چاہیے۔ میرا خیال پاکستانی جمہوریت کے لیے بھی اور سیاست کے لیے بھی یہ بہتر معاملہ ہوگا۔ لیکن سب پی ٹی ایم کو نہیں سوٹ کرتا ہوگا نا، مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو سرویز کراتے ہیں، پولز ہوتے ہیں، بات تو آپ کی بالکل ٹھیک ہے، 100% درست بات ہے کہ اس طرح کب تک سیاستدانوں کو اور سیاسی جماعتوں کو ہم سسٹم سے نکالتے رہیں گے، لیکن ہم نے سیکھتے نہیں ہے نا، ہمارا خیال ہے کہ انہوں فارغ کرو تو اسی کسی طرح آ کے حکومت بنا لیے، دیٹس واٹ اٹ کمز ڈاؤن ٹو۔ نمک کے بغیر تو پھر ہڈیاں بنتی نہیں ہے نا، نہ اس کو کھانے کا مزہ آتا ہے۔ تو اور سر جنہوں نے مزے لینے شامی صاحب وہ مزے کر لیں گے، وہ عادت ہے ان کو، انہوں نے دل کرے تو مسالے تو بغیر بھی چل جاتا ہے کہاں۔ ہم تو نمک کی اہمیت پہ زور دیتے رہیں گے نا۔ بالکل یہ بات ٹھیک ہے، لیکن ویسے آپ کو الیکشن کا ماحول کیا ہوگا؟ ویسے بڑا انٹرسٹنگ میں یہ سوچ رہا تھا کہ الیکشن ہوگا کیا، 2 امیدوار ہوں گے، دونوں اتحادی ہیں، دونوں نے آگے بھی اتحاد کرنا ہے، وہ کیا کہیں گے؟ ویسے تو وہ بھی بہت اچھے ہیں، ویسے تو ہم بھی بہت اچھے ہیں، جس کو مرضی ووٹ ڈالیں، حکومت تو ہم نہیں کرنی، کیا کیمپین ہوگی الیکشنز کی؟ نہیں، امیدوار تو بہت ہو جائیں گے اور یعنی آزاد لڑنے والے بھی میدان میں آ جائیں گے، مختلف جماعتوں کے کینڈیڈیٹ بھی آ جائیں گے، امیدواروں کی کمی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر پی ٹی آئی کے امیدوار میدان میں نہیں ہوں گے تو میدان کو سونا سونا نظر آئے گا، یہ تو ایک حقیقت ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس بات کا کیا جواز ہوگا اور اس کی کیا صورت ہوگی، کس طریقے سے راستہ روکا جا سکے گا۔ قانون کو اپنی کارروائی کرنی چاہیے، اگر کسی کے خلاف کوئی الزام ہے تو اس کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے، لیکن جماعت جو ہے، جماعت کے طور پر پی ٹی آئی کو کیسے روک سکیں گے آپ، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ فرض کریں سر چیئرمین تحریک انصاف کو کیمپین نہیں کرنے دیتا یا جو بھی جیل بھیج دیتے ہیں جیسے کہ وہ آج کل خود بھی کہہ رہے ہیں، اور یا سزا ہو جاتی ہے، تو کیا یہ الیکشن کیمپین وہ ماضی کی طرح کی الیکشن کیمپین ہوگی جہاں 2 یا 3 پارٹیاں ہیں، دھواں دھار تقریریں ہیں، دوسرے کے اوپر الزامات ہیں، اس طرح کی کیمپین تو پھر نہیں رہے گی، یہ تو کیمپین میٹھی میٹھی کیمپین ہو جائے گی نا؟ دیکھیے 2018 کے انتخابات میں نواز شریف صاحب کو نکال باہر کیا گیا،
پھر بھی ان کی جماعت نے تو الیکشن لڑا نا, اور صدر بھی اور پارٹی کا سیکنڈ ٹیئر تو اپنی جگہ قائم رہا, جو قائم رہا نا. اب یہاں اگر یعنی چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں اور وہ ان کے خلاف کوئی اقدام ہو جاتا ہے, پھر بھی اگر پارٹی میدان میں رہتی ہے تو جس پر وہ ہاتھ رکھیں گے وہ اس کو لیڈ کر سکے گا. ایک رونق تو ہوگی نا, ایک ہنگامہ بھی برپا ہوگا. تو اس لیے کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ پارٹیسپیٹ کر سکیں, اور ہمارا جو سیاسی عمل جو ہے اسی سے اسٹرینگتھن ہوگا. یہ بات ٹھیک ہے سر. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ سر ہم عمل کو نہیں دیکھتے, نتائج دیکھتے ہیں نا. اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو پروسیس ہے اس کے اندر ہمیں کیا سوٹ کرتا ہے کیا نہیں کرتا, مجھے لگتا ہے وہ زیادہ ڈومینیٹ کر رہی ہے سوچ. یہ بتائیے سر, پرویز الہی صاحب کو بار بار مل رہے ہیں, یہ اس پر بھی جواب دے دیجیے گا ویسے جو میں نے سوچ کی بات کی, لیکن پرویز الہی صاحب سے بھی 2 ملاقاتیں ہوئی, اتنے کتنے کم پھنسے ہیں سر؟ چودھری شجاعت صاحب کی پوری کوشش ہے کہ ان کو واپس لے آئے مسلم لیگ کاف میں, اور جس طریقے سے ان کے اوپر دباؤ ہے چودھری پرویز الہی صاحب پر, اور جیل میں جو حالات ان کو درپیش رہے ہیں, مگر اس کے بعد یہ توقع کی جاتی تھی کہ وہ واپس آ جائیں, لیکن ان کی جان جو ہے وہ مونس الہی میں اٹکی ہوئی ہے, اور مونس الہی کمپرومائز کرنے پر تیار نظر نہیں آتے, اور انہوں نے واپسی کا راستہ بند کر رکھا ہے. تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہوگا چودھری پرویز الہی کے لیے کہ وہ واپس آ جائیں اور پھر اسی طرح کی سیاست چودھری شجاعت صاحب کے ساتھ مل کر کریں تو پہلے کرتے رہے ہیں. ابھی تو ان کو ایک پی ٹی آئی کا میدان نظر آ رہا ہے, اور مونس الہی صاحب جو ہیں ان کی خواہشات اور ان کے جذبات جو ہیں وہ بھی اپنی جگہ موجود ہیں. تو بڑا ایک مشکل فیصلہ ہوگا چودھری پرویز الہی کے لیے اگر وہ یعنی ایک قسم کی سمجھیں سیاسی خودکشی کر لیں گے اگر وہ واپس آئیں گے. تو پریس کانفرنس کرنا آسان ہے, آپ کہہ رہے ہیں پریس کانفرنس تک جانا ذرا زیادہ مشکل فیصلہ ہے. پریس کانفرنس کر دی تو پھر تو ٹھیک ہو جائے گا نا سارا کچھ. نہیں, پریس کانفرنس کر دی تو پھر تو جو بھی ہوگا نتیجہ نکل آئے گا, لیکن پریس کانفرنس کرنے کا فیصلہ کرنا وہ زیادہ مشکل کام ہے اس وقت. پھر اس کے بعد یہ گڑوی گولی نکلنا, اور پھر اس کڑوی گولی کے اثرات جو ہیں ان کا سامنا کرنا, یہ مشکل صورتحال ہوگی ان کے لیے. ان کا اعتماد نہ ان کو کسی پر اعتماد ہوگا نہ ان پر کسی کو اعتماد. بالکل ٹھیک. آخری سوال سر, ایک لائن میں جواب دیں, وزیر اعظم کس کو بنتا دیکھ رہے ہیں؟ وزیر اعظم جی, وزیر اعظم تو وہی بنے گا جس کو نواز شریف صاحب چاہیں. آپ کو لگتا ہے کوئی گھوڑا آگے ہے اس وقت دونوں میں سے, پیپلز پارٹی یا نون میں سے؟ دیکھیے اس وقت تو نون لیگ جو ہے وہ آگے ہے, اور شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی یہ صلاحیت تو ثابت کی ہے نا کہ وہ معاملہ سازی. سر جی ٹی روڈ ویسے بھی پیپلز پارٹی, آپ کو پتا پنجاب میں پیپلز پارٹی ساؤتھ نہیں, لیکن جی ٹی روڈ اور نارتھ میں پیپلز پارٹی کا وجود بڑا لمیٹڈ ہے اب تک کم از کم. تو اس کو دیکھتے ہیں کہ الیکشنز میں کس کے سر ہما بیٹھے گا.